ناظرین السلام علیکم. ہم بات کر رہے ہیں خطبات امام حسین علیہ السلام کی. ناظرین ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، لیکن 313 لوگوں کی ضرورت ہے امام کے ظہور کے لیے، جو 1400 سال سے یا امام 1100 سال سے غیبت میں ہیں، تو اب تک اتنے جمع نہیں ہو پائے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ وہی وجہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی. امام حسین علیہ السلام دیکھیں تو سب جانتے تھے کہ یہ رسول کے نواسے ہیں، لیکن امام کے پاس تیار کتنے لوگ تھے؟ اب امام نے اپنے خطبوں سے کوشش کی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں، لیکن اس میں سے حر کتنے تھے جو امام حسین کو پہچانتے ہوئے امام حسین کی طرف آئے؟ شاعر نے کیا خوب کہا اس بارے میں کہ میں لشکر یزید میں ہوں اور میں حر ہوں، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. یعنی ہم لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، لیکن وہ جو دل میں نیکی تھی جناب حر کے، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے، تاکہ جب وقت کا امام بلائے تو ہم اس کے لیے لبیک کہتے ہوئے پہنچ سکیں. پچھلی بار ہم نے بات کی تھی مکے سے روانگی کے بارے میں، جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کرتے ہوئے جو خطبہ فرمایا تھا. آج ہم بات کریں گے اس کے آگے. ایک بار پھر اس میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا، اب جب امام حسین علیہ السلام روانہ ہو گئے عراق کے لیے، تو وہ کون سا مقام تھا جہاں انہیں جناب حر ملے، اور جناب حر سے ملتے وقت امام حسین علیہ السلام نے کون سا خطبہ بیان فرمایا، اور کیا وہ خطبہ وجہ تھی جو جناب حر امام حسین کی جانب آئے اور ان کی جو آنکھیں بند تھیں، جو ہم کہتے ہیں نا، پھر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں سمجھ میں آیا کہ حق کا راستہ یہ ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک جب امام نے مکہ کو ترک کیا ہے اور ایک خطبہ دیا جس کا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد امام 8 ذی الحج کو امام نے مکہ چھوڑ دیا ہے. امام حسین علیہ السلام سفر عراق پر ہیں اور راہ میں ہیں کہ آپ کی ملاقات اس شخصیت سے ہوتی ہے کہ جس کا اب مقدر بدلنے والا ہے. اور بے شک جناب حر علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یقیناً اس پہلی ملاقات میں ان کے دل کے اندر مولا حسین کے لیے وہ محبت یقیناً پیدا ہو چکی تھی، اور وہ جذبہ اور ایک جو کہیں کھچاؤ مولا کی طرف ان کے دل کا جو ہے وہ بن چکا تھا. لیکن وہ چیزیں پھر آگے چل کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت لگا کربلا میں، لیکن آخر کار جناب حر پلٹ کر آئے. ہم بات کر رہے ہیں خطبات کے حوالے سے. تو جب لشکر حر کا سامنا امام حسین علیہ السلام سے ہوا تو اس موقع پر بھی تاریخ میں ہمیں 2 خطبے ملتے ہیں. ان خطبوں کا میں ذکر کروں اس سے پہلے کچھ حالات بیان کرتی چلوں. ہم بارہا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور مجالس وغیرہ میں بھی سنتے ہیں، مصائب میں بھی سنتے ہیں کہ حر نے امام کا راستہ روکا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حر کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا، 1000 کا تقریباً لشکر لے کر کے حر امام کا راستہ روکنے کے لیے آئے. یعنی کوفہ نہیں جانے دینا ہے، یہ حکم حر کو ملا ہے کہ امام حسین کو کوفہ نہیں جانے دینا ہے اور انہیں ایک بیابان کی طرف یعنی کربلا کی طرف لے کر آنا ہے. اب جب یہ قافلہ مولا حسین علیہ السلام کا حر کے لشکر سے آمنا سامنا جب ہوتا ہے، اس وقت امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ جو لشکر حر ہے یہ بہت پیاسا نظر آ رہا ہے. یہاں تک کہ اگر ہم دیکھیں دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی اگر ایک غلط کام بھی ہمارے ساتھ کوئی کرے، یا کوئی ہمارا ایک دن بھی راستہ کہیں روک لے، یا کسی کی وجہ سے ہمیں اتنی سی بھی اذیت تکلیف پہنچے تو ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، یا پوری زندگی اسے قصوروار یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ نہیں اس کی وجہ سے ہم اس مشکل میں پڑے ہیں. لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ قافلہ میرا جو ہے اسے روکا جا رہا ہے، ہمارے راستے کو روکا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امام کی نگاہ ان کی اس پریشانی پر ہے کہ جو اس وقت امام کو نظر آ رہی تھی کہ یہ لشکر پیاسا نظر آتا ہے، اور امام نے یقیناً امام علم غیب رکھتے ہیں اور منزل شراف پر ملاقات ہوتی ہے. لیکن اس منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی جو پہلے کی منزل تھی وہیں پر امام نے مولا عباس علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ پانی زیادہ ذخیرہ کر لیں اور دیگر بھی اپنے چاہنے والوں کو، کیونکہ امام جانتے تھے کہ ان کے عاشق سے ملاقات ہونے کا وقت آ رہا ہے. اور پھر اس مقام پر جناب حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی. امام نے حکم دیا کہ ان تمام کو سیراب کیا جائے، نہ صرف انسانوں کو بلکہ یہ مولا حسین علیہ السلام کا اخلاق، ان کی انسانیت، ان کی رحم دلی، ان کی مہربانی کا یہاں پر ہم جلوہ دیکھ رہے ہیں کہ امام نے نہ صرف انسانوں کو، اس 1000 کا لشکر معمولی بات نہیں ہے اسے سیراب کرنا، لیکن اس 1000
کفار کے لشکر کو، نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی امام نے سیراب کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخری جو جانور تک کے تھا، جو آخری انسان بھی تھا اس لشکر میں، اس تک کو بہترین طریقے سے سیراب کیا گیا، یہاں تک کہ جو دھوپ کی تمازت تھی اس سے آرام کچھ مل جائے تو پانی بھی جانوروں کے اوپر چھڑکنے کا امام نے حکم دیا کہ انہیں کچھ راحت مل جائے۔ یعنی یہ رحم دل امام، یقیناً اگر واقعاً یہ لوگ پہچان لیتے تو صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن ان لوگوں نے امام کو بلا کر کے اور پھر دغا کی ہے۔ اچھا، یہ جو لشکر آیا تھا اس میں بہت سے کوفہ والے بھی شامل تھے، بہت سے کوفی شامل تھے۔ اب ان خطبات کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام نے ان لوگوں کو سیراب کیا اور اس کے بعد نماز ظہر کا وقت آیا۔ امام نے نماز ظہر کے لیے اپنے چاہنے والوں کو، جو امام کا قافلہ تھا، آمادہ کیا۔ یقیناً یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ امام نے حر سے بھی پوچھا کہ نماز کے لیے مطلب امام نے دعوت دی ہے، اور اب حر نے کہا یہ اس کا دل بے ساختہ چاہتا ہے کہ وہ امام کے اقتداء میں ہی نماز پڑھے۔ حر اور اس کا یہ پورا لشکر امام کے اقتداء میں نماز پڑھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ احسان امام کا یہ دیکھ رہے تھے، لیکن اس احسان کا جو اثر تھا حر کے دل پر تو آگے چل کر ہوا، لیکن اس لشکر میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو فراموش کر دیا اور مولا حسین کے اس قافلے کو کربلا میں پیاسا رکھا، بھوکا رکھا۔ اب بعد نماز ظہر، جب نماز ظہر مکمل ہو گئی اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے لشکر حر سے خطاب کیا ہے، ایک خطبہ دیا ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ امام بیان فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگوں، میرا یہ خطاب در حقیقت تمہارے لیے اتمام حجت اور اللہ کے حضور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہے۔ میں خود سے تمہاری طرف نہیں آیا ہوں۔ امام واضح کر رہے ہیں، یعنی امام ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے جو خطوط، کیونکہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ جو لشکر تھا اس میں کوفہ والے بھی موجود تھے، تو لہٰذا ان سے مخاطب امام ہیں کہ میں تمہارے بلانے پر ہی آیا ہوں، تمہارے خطوط کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو امام بیان فرماتے ہیں میں خود سے تمہاری طرف نہیں آیا ہوں۔ پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اپنی ان دعوتوں پر باقی ہو، یعنی جو تم نے مجھے دعوت دی ہے، مجھے بلایا ہے، اگر اس پر باقی ہو تو میں یہاں آ چکا ہوں، میری نصرت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر اپنے عہد و پیمان کو مضبوط کر لو، اور اگر میرے آنے سے ناخوش ہو تو میں واپس پلٹ جاتا ہوں۔ یعنی امام نے یہ دونوں باتیں ان لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ یعنی امام فقط یہاں پر یہ باتیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اگر اس نے راستہ ان لوگوں نے روکا ہے تو اب امام سختی سے ان کے ساتھ پیش آئیں، یا ڈائریکٹ امام یہی کہہ سکتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے، اب جب تم نے راستہ روکا ہے تم تو ہمارے مخالف ہو گئے تو میں واپس ہی پلٹ جاتا ہوں۔ نہیں، امام نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، دونوں چیزیں رکھی کہ تم نے مجھے بلایا تھا، تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں، تو لہٰذا اب تم میری نصرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر دوسری بات بھی رکھ دی کہ اگر تم نہیں چاہتے ہو اب مجھے یہاں پر بلانے کے بعد تم ناخوش ہو تو پھر میں واپس پلٹ جاتا ہوں۔ لشکر حر نے اس خطبے کے بعد اس خطبے کو سنا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی مثبت نہ ہی منفی، یعنی نہ ہی کوئی پازیٹیو اور نہ ہی کوئی نیگیٹو، کوئی جواب ان لوگوں نے نہیں دیا۔ یہ لشکر خاموشی سے اس بات کو سنتا رہا۔ اس خطبے کے بعد پھر امام نے نماز عصر پڑھائی ہے، اور اس لشکر نے پھر سے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اور بعد نماز عصر امام علیہ السلام نے پھر سے اس لشکر سے مخاطب ہو کر کے ایک خطبہ دیا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ امام اس قدر مہربان تھے کہ امام کوئی بھی پہلو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے انہیں گمراہی سے نکالنے کا۔ امام چاہتے تھے کسی طرح انہیں گمراہی سے نکال لیا جائے، انہیں حق کی طرف امام لے آئیں۔ اس واقعے کے متعلق اس سے پہلے میں آگے کے خطبے کا ذکر کروں کہ جو امام نے عصر کے بعد دیا، یہاں پر ایک اور ذکر کرنا چاہوں گی بات کا کہ سفر عراق میں جو یہ عراق کی طرف امام کا سفر تھا، مکہ سے جب آپ چلے ہیں، اس کے درمیان بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر امام نے یہ چاہا کہ گمراہ افراد کو جو ہے وہ دین کی طرف لے آئیں، راہ راست پر لے آئیں۔ یہاں پر مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے اس شخص کی کہ جو بنی مقاتل کے مقام پر جب امام کا قافلہ پہنچا تھا تو اس شخص سے امام کی ملاقات کس صورتحال میں ہوتی، میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گی، اور یقیناً یہ پیغام ہمارے لیے آپ نے جیسے آغاز میں ذکر کیا تھا اس حوالے سے یہ نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم بے شک کربلا والوں پر روتے ہیں، ان کے غم میں روتے ہیں، اور بے شک بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ 72
کے لیے ان کے غم میں تو روتے ہیں، لیکن 72 سے سیکھ کر 313 میں خود کو شامل کرنے کے لیے ہماری کتنی کوشش ہے، ہماری کتنی تیاریاں ہیں، ہم نے خود کو کتنا آمادہ کیا ہے کہ ہم ان 313 میں اپنے آپ کو شامل کر سکے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 72 سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں جیسے کوفی دعویٰ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب ہم ان کا سامنا کریں اپنے وقت کے امام کا تو ایسا نہ ہو جائے کہ کوفیوں کی طرح ہم پیچھے پلٹتے ہوئے نظر آئیں۔ یہاں پر یہ واقعہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جب امام بنی مقاتل کے مقام پر پہنچے اور امام کا قافلہ وہاں پر ٹھہرا تو عبید اللہ ابن ہرجوفی نامی ایک شخص ہے کہ جو بہت گنہگار تھا، راہزن، ڈاکو مشہور تھا اور بہت سے گناہ میں ملوث رہا کرتا تھا، اس کے بارے میں امام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ امام نے اپنے قاصد کو جو کہ حجاج بن مسروق جن کا نام ہے، انہیں امام نے پیغام دے کر کے اس شخص کے پاس بھیجا۔ یہ حجاج بن مسروق جاتے ہیں اور جا کر کے عبید اللہ ابن ہرجوفی سے کہتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو کہ بہت بڑا تحفہ میں تیرے لیے لایا ہوں، کیونکہ تجھے نواسۂ رسول نے یاد کیا ہے، وہ تجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر تو ان کی نصرت کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر ایک بہترین اجر و ثواب ہے، اور اگر تو شہید ہو گیا تو ایک بہترین سعادت خداوند عالم تجھے عنایت کرے گا۔ اب دیکھیے یہ شخص، اس کے جملے کیا ہیں کہ کہتا ہے کہ بے شک میں یہ جانتا ہوں کہ حسین ابن علی سب سے بہترین شخصیت ہیں اور ان کے لیے میرے دل میں بہت احترام بھی ہے، لیکن مجھے معاف کرو کہ میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں ان سے ملاقات بھی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے ایک اکیلے کے جانے سے کیا ہو جائے گا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ کوفہ والوں میں اکثر افراد امام کے مخالف ہو چکے ہیں، تو میں ایک اکیلا اگر جا کر کے امام سے مل جاؤں تو میرے ایک اکیلے کے جانے سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ یعنی یہ چیزیں آج بھی ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب کبھی بات حق کی آتی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم دیکھ لیں، کہیں پر ایک طرف حق ہے ایک طرف ناحق ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناحق کے ساتھ بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور حق جو ہے وہ بہت ہی اکیلا تنہا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے حق کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے اجر و ثواب ہے، لیکن پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تم ایک اکیلے کیا کر لو گے، تمہارے ایک اکیلے سے کیا چینج آ جائے گا، کیا تبدیلی آ جائے گی، کیا ریولوشن آئے گا، کیا انقلاب آئے گا۔ اب اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں خاموش رہنا ہے، جب مجمع آئے گا ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو اب اگر یہی کربلا والے سوچتے کہ کہاں ہزاروں لاکھوں کا لشکر اور کہاں پر ہم گنتی کے افراد جن کی تعداد بہت زیادہ نہیں بلکہ 100 کے آس پاس بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے ایک روایت کے حساب سے، تو لہٰذا وہ بھی سوچتے تو پیچھے ہٹتے۔ یہاں پر یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اکیلے سے کیا ہوگا۔ بہرحال اس نے جواب انکار میں دیا۔ پلٹ کر حجاج بن مسروق آتے ہیں، امام سے بیان کرتے ہیں۔ اب امام علی مقام خود تشریف لے جاتے ہیں اور عبید اللہ ابن ہرجوفی سے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے بلانے پر ہم نے یہ سفر اختیار کیا، کوفہ والوں کے خطوط ہمیں ملے، تم لوگوں نے دعوت دی تھی اس لیے ہم یہاں آئے۔ پھر امام اس سے مخاطب اب بھی مہربانی کے ساتھ امام بیان فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں یہاں پر کہ کیا تو چاہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو بہت گمراہ ہے، بہت گنہگار ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ خدا تیری توبہ کو قبول کر لے اور تیرے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے؟ اب یہ شخص کہتا ہے، کون؟ عبید اللہ بن ہرجوفی کہتا ہے کہ ہاں میں چاہتا ہوں، لیکن وہ توبہ کیسے میری قبول ہوگی؟ امام علی مقام بیان فرماتے ہیں کہ اگر تو نواسۂ رسول یعنی میرا میں ساتھ دیتا ہے، میری نصرت کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور اپنی جان کو قربان کرتا ہے راہ اسلام کے لیے، تو خدا تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ دیکھیے میں آپ کی عزت تو کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، میں موت سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہوں، موت سے مجھے ڈر لگتا ہے، یا امام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن ہاں میرے پاس ایک گھوڑا ہے کہ جو بہت تیزی سے دوڑتا ہے، اور یہ مجھے پتا ہے کہ کوفہ والے آپ کے مخالف ہو چکے ہیں، آپ کے پاس لوگوں کا مجمع نہیں ہے، تو جب یہ موقع آئے گا کہ آپ کو جانا پڑے گا اور کوئی آپ کا پیچھا کرے گا، میرے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے کہ جب اس پر بیٹھ کر کوئی دوڑتا ہے، اگر کوئی اس کے پیچھے آئے تو وہ اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ کوئی اس کا تعاقب نہیں کر پاتا، تو وہ میں گھوڑا آپ کو تحفے میں دے سکتا ہوں۔ یعنی یہ صورتحال، یہ سوچ، یہ فکر بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ بہت ہی کوئی بدبخت قسم کا انسان تھا جو امام خود کہہ رہے ہیں اور وہ پھر بھی اس کے اندر جاگ نہیں رہا ہے، جبکہ امام حسین نے حر کو تو ڈائریکٹ کہا بھی نہیں کہ حر تم چلو، تمہارے گناہوں کی بخشش کرواتا ہوں میں۔ تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کبھی اللہ ان لوگوں سے ان لوگوں میں شمار نہ کرے، وقتوں میں کبھی نہ شمار کرے، اور وہ کمی کہاں پر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر امام کا جواب یہی تھا کہ نہ مجھے تیرے اس گھوڑے کی ضرورت ہے، جب تو دین اسلام کے لیے، حق کے لیے اپنی جان کو قربان نہیں کر سکتا تو نہ ہمیں تیری
ضرورت ہے اور نہ ہی تیرے اس گھوڑے کی ضرورت ہے۔ پھر یہی شخص تھا بعد شہادت امام حسین، اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، رو رہا تھا کہ میں نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا، کاش میں ساتھ دیتا، کاش میں شہید ہو جاتا، ایک بڑی سعادت کو حاصل کر لیتا، لیکن اب موقع جا چکا تھا۔ اس وقت جب امام نے خود اسے دعوت دی تھی اس وقت اس نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن امام کوشش کرتے رہے، اور امام یہ چاہتے ہیں کہ گنہگار کو گناہ سے نکال کر اسے حق کی طرف لے آئیں۔ یہاں پر امام نے ایک خطبہ دیا ہے ہور کے لشکر کے سامنے، اور لیکن اس کے بعد نماز عصر کو مکمل کرانے کے بعد پھر امام دوسرا خطبہ بھی دے رہے تھے تاکہ لوگوں مطلب اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی سوچ پہ پہلے تو افسوس ہوتا تھا، اب تو افسوس بھی نہیں ہوتا ہے، اس لوگ منزل پر ہیں کہ ان پہ اب ترس بھی نہیں کھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے۔ خیر آپ نے بارہا دوسرے خطبے کا ذکر کیا ہے اپنی اس گفتگو میں، تو بتائیں پھر کہ دوسرے خطبے میں امام، کیونکہ پہلے خطبے میں تو کافی چیزیں وہ کلیئر کر ہی چکے تھے کہ میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں اور تم نے مجھے بلایا اسی لیے میں ہوں، میں خود سے نہیں آ رہا، نہ ہی وہ اس کے بعد بھی کوفہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جانا ہے۔ تو دوسرے خطبے میں امام نے کیا کچھ فرمایا؟ جی دوسرا خطبہ امام کا نماز عصر کے بعد لشکر ہور سے امام مخاطب ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، خدا سے ڈرو اور حق کو اپنے حق کے لیے قبول کرو۔ یعنی امام پھر سے ان لوگوں کو جو ہے ان کے ضمیروں کو جو ہے جگانا چاہتے ہیں کہ یہ غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ ایک خطبے کے ذریعے سے امام نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، اب پھر سے امام دوسرا خطبہ، اچھا یہ مختصر سا خطبہ ہے اور پہلا خطبہ بھی اور یہ بھی، لیکن اس کے معنی یقیناً اتنے گہرے ہیں کہ واقعاً انسان دل سے سوچ لے تو امام کا پیغام عظیم اس تک پہنچ جائے۔ امام نے کہا کہ اے لوگوں، خدا سے ڈرو اور حق کو اہل حق کے لیے قبول کرو تو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے اہل بیت ہیں، ولایت اور رہبری کے لیے ان لوگوں میں بنی امیہ سے بہتر ہیں جو ایسی چیز کے دعوے دار ہیں جن کا انہیں حق نہیں ہے۔ انہوں نے ظلم و ستم اور دشمنی کا راستہ اپنایا ہے، اگر تم ہم سے منہ موڑنا چاہتے ہو تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جب خطبہ امام نے دیا، یعنی پھر اس خطبے کے خاتمے پر امام نے جملہ کہا کہ اگر تم منہ موڑ رہے ہو تم واپس چلے جاتے ہیں۔ اس خطبے میں امام نے ان باتوں کا بھی ذکر کر دیا، یعنی اپنے خاندان کا بھی، اور کچھ اہم نکات بھی بیان کر دیے ہیں کہ جیسے اگر ہم غور کریں تو دونوں خطبوں میں 3 اہم نکات ہمیں نظر آتے ہیں کہ نچوڑ کو اگر ہم دیکھیں، مختصر خطبہ لیکن 3 اہم جو پوائنٹس اس میں نظر آتے ہیں امام کی طرف سے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پہلی چیز کہ امام نے خاندان نبوت اور اہل بیت کا تعارف کرایا، اپنی پاکیزگی کا تعارف کرایا، اپنے خاندان کی عظمت کا ذکر کیا، اور اللہ نے اسی بنا پر رہبری کو ان کے سپرد کیا ہے، ان کے خاندان کے سپرد کیا، یہ وجہ امام نے بیان فرمائی ہے۔ دوسرا اہم نقطہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اپنے دشمنوں کا تعارف، کہ جو ظالم ہیں، ستمگر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان لوگوں کی طرف بھی امام نے اشارہ کر دیا کہ وہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کا تم ساتھ دے رہے ہو، اور ہمیں اللہ نے رہبری ہمارے سپرد کی ہے، ہمارے خانوادے کے سپرد تم ہمیں چھوڑنا چاہتے ہو۔ تو امام نے ان دونوں باتوں کی وضاحت کر دی، اپنی خاندان کی، اپنے خانوادے کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے، اور جو باطل ہیں ان کی بھی حقیقت سے لوگوں کو آشنا کرایا ہے۔ اور تیسری چیز وہی جملہ کہ جو دونوں خطبے کے آخر میں ہے کہ کوفہ آنے کی وجہ بھی امام نے کلیئر کر دی ہے کہ میں کوفہ آیا اس لیے یا آ رہا ہوں اس لیے تھا کہ تم لوگوں نے ہی خط لکھ کر کے مجھے بلایا تھا، تمہاری ہی دعوت کی بنا پر میں آ رہا تھا، اگر تمہارے بلاوا نہ ہوتا کوفہ آنے کا تو میں ہرگز یہاں نہیں آتا، اور میں واپس چلا جاتا ہوں اگر تم اب بھی میرے ساتھ راضی نہیں ہو۔ تو یہ تمام تر باتیں ان مختصر سے 2 خطبوں کے ذریعے امام نے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی یعنی کہ یہاں پر واضح کر دی تھی لشکر ہور کے سامنے۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے بلایا اسی لیے میں آیا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، تو کیا اگر واقعاً یہ لوگ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ لوٹ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا امام واقعاً مدینہ لوٹ جاتے اور وہ جو ان کی جد و جہد تھی یا جو دین کوفہ میں خراب ہو رہا تھا، شام میں یزید نے بہت برا ماحول کر کے رکھا تھا، تو کیا امام اپنے اس مقصد کو ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ امام کا جب یہ جملہ خطبات میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام نے کہا کہ اگر تمہیں ہماری ضرورت نہیں، تم نے بلایا تھا، اگر نہیں ضرورت ہے، تم ناخوش ہو، تو ہم واپس پلٹ جاتے ہیں، ہمیں واپس پلٹ جانے دو۔ یہاں تک کہ واقعات کربلا میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ محرم کی پہلی، دوسری یا تیسری کچھ تاریخ میں کہ کس طرح سے عمر سعد سے بات امام کی ہوئی، اور پھر امام نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم نہیں چاہتے ہو تو ہم یہاں سے واپس پلٹ جاتے ہیں، بلکہ ہند بھی جانا چاہ رہے تھے امام، بس امام جنگ
کسی طرح سے نہیں چاہ رہے تھے کہ جنگ و جدال ہو. جی بالکل، امام کی طرف سے یہ بالکل بھی ہم ابھی بات کریں گے جب آگے چل کر، تو یہ واضح ہوگا کہ امام کا مقصد ہی فقط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا تھا. امام ہرگز جنگ کے لیے نہیں چلے تھے. کون سا ایسا انسان ہوگا جو جنگ کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور بیوی بچوں کو، عورتوں کو لے کر چلے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے. یقیناً انسان اگر جنگ پر جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کے لوگوں کو اور سیو کر کے جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں تم یہاں رہو یا اپنے کسی عزیز کے گھر چلے جاؤ اور میں اکیلا جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. لیکن یہاں پر امام، یقیناً امام کا ارادہ نہیں تھا، امام کو قربانی دینی تھی. بے شک وہ چیزیں امام اپنے گھر کی مستورات کو، بچوں کو، جوانوں کو، سب کو ساتھ لے کر کے یہاں پر آئے تھے. تو یہ بات بالکل واضح کہ امام جنگ نہیں چاہتے تھے. امام یہاں پر چاہتے تھے کہ یہ لوگ امام کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف آ جائیں، نیکی کی دعوت کو قبول کر لیں، گمراہی سے رک جائیں. لیکن یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ امام نے جب یہ کہا کہ واپس پلٹ کر جانا، تو یہ سوال جب بات سامنے آتی ہے تو بعض اوقات یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ جانے دیتے تو کیا امام پلٹ کر چلے جاتے اور پھر امام اس کے بعد امام کی طرف سے کوئی بھی جد و جہد نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں. امام کا یہ کہنا صرف اس لیے تھا کہ بلایا تھا کوفہ والوں نے خط لکھ کر کے، اس لیے امام نے کوفہ کا ارادہ کیا تھا. اب اگر کوفہ والے جو ہیں وہ پلٹ گئے ہیں، وہ پھر گئے ہیں اپنی زبان سے، وہ بے وفا ہو چکے ہیں، تو ایسی جگہ کہ جہاں پر کوفہ والے خود امام کا ساتھ دینا نہیں چاہتے، امام خود بھی ان کے درمیان نہیں جانا چاہتے ہیں. اس لیے امام نے کہا تھا کہ اب کوفہ کا ارادہ، اگر وہاں کے لوگ نہیں چاہتے، ناخوش ہیں، تو میں ان کی ناخوشی کے ساتھ میں ان کے درمیان نہیں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے وطن واپس پلٹ جاتا ہوں. لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ امام جا کر وہاں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے، نہیں، بلکہ امام اس یزید کی گمراہی کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے، جد و جہد کرتے. اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہم یہ دیکھ لیں کہ امام نے جب بھی یہ کہا لشکر یزید سے، بارہا جب یہ چاہے حر سے کہا ہو، چاہے عمر سعد سے کہا ہو، امام نے جب یہ کہا کہ میں واپس پلٹ جاتا ہوں اگر کوفہ نہیں جانے دیتے ہو، تو ان لوگوں نے جانے نہیں دیا، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے، یزیدی لشکر اور یہ یزیدی حکومت یہ جانتی تھی کہ امام کا پلٹ کر جانا یعنی امام خاموش نہیں بیٹھیں گے، امام جو ہے کہ انقلاب برپا کریں گے. کیونکہ یہ گمراہی جو یزید پھیلا رہا ہے، وہ جانتا تھا کہ میری اس گمراہی کے خلاف آواز حسین ابن علی ضرور اٹھائیں گے، تو لہٰذا انہیں واپس جانے ہی نہیں دینا ہے. یہاں پر روک کر یا تو ان سے بیعت لو، ڈرا دھمکا کر، ان پر پانی بند کر کے، انہیں اذیت دے کر کے، انہیں بیابان میں رکھ کر یا تو ان سے بیعت لو، یا اگر بیعت نہیں لیتے ہیں تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے. تو یہ سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ جن ذہنوں میں اگر یہ شک آئے کہ اگر امام چلے جاتے تو امام کچھ نہ کرتے، نہیں، امام یقیناً انقلاب برپا کرتے. امام جہاں بھی جاتے، چاہے جہاں بھی ہوتے، لیکن جد و جہد کرتے اور یزیدی حکومت کا تختہ پلٹ دیتے، چاہے وہ اپنی شہادت کے ذریعے ہو. یقیناً ایک بڑا انقلاب آج تک باقی ہے، ہم دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ. اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم امام کے خطبے سنتے ہیں تو بس یہی اندازہ ہوتا ہے کہ امام نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ وہ کسی طرح لوگوں کو اپنے قتل سے بچا لیں. وہ بھی لوگوں کی ہی بہتری میں تھا کہ میرے قتل سے اپنے ہاتھ رنگین مت کرو، کیونکہ پھر اس کے بعد تو وہاں تمہارے لیے کوئی بخشش نہیں ہوگی. ناظرین، آج ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو شر پسند مسلمان ہیں اور جو امن پسند مسلمان ہیں، ان میں فرق دکھائی نہیں دیتا. آج بھی ہم سوشل میڈیا پہ کمنٹس دیکھتے ہیں، سارے مسلمانوں کو ایک اس میں جوڑ دیا جاتا ہے کہ سارے مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے مسلمانوں کو ٹیگ کیا جاتا ہے. ہم یہ بات کبھی کلیئر کر ہی نہیں پاتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں کہ جن کے ایسے خیالات ہیں جو ٹیررزم میں بلیو کرتے ہیں. یہی چیز کربلا کے واقعے کے پہلے تک بھی تھی. جو شر پسند یعنی جو یزیدی مسلمان تھے اور جو دوسرے مسلمان تھے جو مولا علی کے چاہنے والے تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے، ان میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا تھا. لیکن کربلا وہ چیز ہے جس نے ان دونوں کو الگ کر دیا، جس نے ٹیررزم کو پروموٹ کیا، گھر جلایا، بچوں کے ساتھ برا سلوک کیا. وہ یزیدی ہو گئے جنہوں نے دشمن کو پانی پلایا، جنہوں نے قتل ہونے کے باوجود بھی اپنے دین کو باقی رکھا، نماز کو ادا کیا، وہ ہو گئے حسینی مسلمان. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے آج بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو امام حسین کی قربانی کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. ظاہر ہے یا تو آپ یزیدی ہیں یا آپ حسینی ہیں، فیصلہ آپ کا ہے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.